السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ آج فروری کی 17 تاریخ۔ ایشوز بہت سارے ہیں اور لیکن پورا پاکستان اور پاکستان کا پورا میڈیا صرف ایک ایشو پہ فکسڈ ہے اور وہ ہے عمران خان کی آنکھ۔ اور لیکن اس دوران بہت ساری ایسی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے واقعات ہو رہے ہیں جن پہ بات کرنا، جن کا انالیسس کرنا، جن پہ غور کرنا نہ صرف حکمرانوں کے لیے بلکہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور اس میں میڈیا بہت اہم ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو ان چیزوں پہ فوکس لاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کے ولاگ میں ان چیزوں پہ فوکس کروں۔ عمران خان کی بات کریں گے لیکن مختصر کریں گے، اہم بات کریں گے، مختصر کریں گے، لیکن میں اور دو ایشوز فلیگ کرنا چاہتا ہوں، بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آپ نے اگر اس میری کمیونٹی کو جوائن نہیں کیا تو پلیز اس میرے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سبسکرائب کریں اور اس کمیونٹی کا حصہ بنیں تاکہ میری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے عمران خان کی آنکھ کا سچ ہے کیا، اور علیمہ خان صاحبہ نے رپورٹ جو آئی ہے ڈاکٹرز کی، پہلے ڈاکٹر عاصم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، پھر ریجیکٹ کیا، اور اب علیمہ خان نے بھی ریجیکٹ کیا۔ کیوں کیا، اس کی وجہ کیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر ہم بتائیں گے کہ عوام کتنی مشکلات میں ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی جو دھرنے دیے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ، پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، چند ایک ورکرز ہیں، لیکن عوام اس کی وجہ سے انتہائی شدید تکلیف میں ہے۔ ان کا رد عمل کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی آج کل ٹاپ گیئر میں جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں یا فیلڈ مارشل عاصم منیر مسلسل بیرونی دوروں پر ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے، میرا خیال ہے پہلے ہم اسی بات سے شروع کر لیتے ہیں کیونکہ یہ وہ اہم ایشو ہے جس پہ ہمیں زیادہ بات کرنی چاہیے اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے مسائل پر بات کرنی چاہیے، لیکن ہم خان میں الجھے ہیں یا الجھائے گئے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس پہ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں آخر میں۔ تو اب پرائم منسٹر شہباز شریف جرمنی گئے تھے، جرمنی سے وہ لندن چلے گئے ہیں، وہاں سے وہ امریکہ جا رہے ہیں، اور امریکہ میں 19 تاریخ کو واشنگٹن میں پیس بورڈ کی پہلی میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میں تمام جن لوگوں نے سائن کیا ان تمام ممالک کے ریپرزینٹیو وہاں پہ موجود ہوں گے۔ انڈیا اس میں شامل نہیں ہے، اور اس میں دو اہم بڑے فیصلے ہونے ہیں۔ ایک تو $5 بلین کس کس ملک نے کمٹ کیا ہے، اس کا اعلان ہوگا۔ ہیومینیٹیرین ایڈ شروع کرنے کا شیڈول دیا جائے گا غزہ کے لوگوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، اور اس سے سب سے بڑی بات، سب سے بڑا فیصلہ یہ ہوگا کہ کس ملک نے، جو اس بورڈ آف پیس کے ممبرز ہیں ان میں سے کس ملک نے کتنے اپنی فوج کے ٹروپس کمٹ کیے ہیں، جو انٹرنیشنل ایک سیکیورٹی فورس وہاں پہ تعینات ہونی ہے، جو انشور کرے گی کہ ہیومینیٹیرین ایڈ صحیح لوگوں تک پہنچے۔ پاکستان کا مطالبہ ہے، اور پاکستان اس شرط پہ جوائن کرے گا کہ پاکستان کی فوج کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اس کے ٹروپس حماس کو ڈی ویپنائز کریں۔ وہ پاکستان کا کام نہیں، پاکستان کی فوج کا کام صرف یہ ہوگا کہ وہاں پہ وہ وہاں پہ جو ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچائی جانی ہے، جو ریکنسٹرکشن ہونی ہے غزہ کی، اس میں پاکستان کی فوج کا جو بھی کردار ہوگا وہ ادا کیا جائے گا، اور یہ بھی تمام اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو پرسوں وہ جرمنی میں تھے، سوری میرا خیال شہباز شریف صاحب کا کہہ دیا کہ وہ جرمنی تھے، وہ آسٹریا میں تھے۔ شہباز شریف صاحب آسٹریا میں تھے، جرمن زبان میں انہوں نے گفتگو کی، اور پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جرمنی میں تھے۔ وہاں ایک بڑی ہی ایک مشہور ہے سیکیورٹی کانفرنس میونخ میں ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے۔ پاکستان کے جو بھی آرمی چیف ماضی میں رہے ہیں وہ بھی جاتے ہیں، تو ایک باقاعدہ وہ ایک روایت ہے۔ تو وہاں تھے، اور وہاں ان کی بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم ملاقات امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ہوئی ہے، اور وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ جو 19 تاریخ کو پرائم منسٹر شہباز شریف جس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں جو معاملات ہیں وہ پہلے سے طے ہو رہے ہیں، اس کے لیے یہ میٹنگ تھی۔ اور اس کے بعد اگلے دن ہم نے دیکھا کہ وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ابوظہبی پہنچ گئے، اور ابوظہبی میں انہوں نے ملاقات کی طاہنون بن زید ال نہیان، جو کہ بھائی ہیں ایم بی زیڈ کے، محمد بن زید کے، جو یو اے ای کے حکمران ہیں، اور وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں۔ ان سے ملاقات کی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ابوظہبی میں، اور اس میں جو طاہنون صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، خود
الگ سے، اس پہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی ٹونی بلیئر جو ایگزیکٹو چیئرمین آف دا ٹونی بلیئر انسٹیٹیوٹ فار گلوبل چینج، ٹونی بلیئر برطانیہ کے سابق وزیر اعظم، اور وہ بھی انہوں نے بھی ملاقات کی، وہ بھی وہاں موجود تھے، اور جو تصویریں آئی ہیں الگ الگ آئی ہیں ٹونی بلیئر کی تہنون بن زید کے ساتھ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ، لیکن جہاں کی تصویریں ہیں اس میں بیک گراؤنڈ سے لگ رہا ہے کہ جگہ ایک ہی ہے، ایک ہی کوئی ولا یا پیلس یا کمرہ ہے جہاں پہ یہ یا آفس ہے، وہاں پہ یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، الگ الگ ہوئی ہیں کیونکہ اکٹھی کوئی تصویر نہیں ہے، لیکن ان دونوں کا موجود ہونا ایک ہی دن ایک ہی جگہ پہ یہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ ٹونی بلیئر بھی اس بورڈ آف پیس کے ممبر ہیں، ایگزیکٹو بلکہ وہ ممبر ہوں گے، اور وہ رن کریں گے آن بہاف آف پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اس کے چیئرمین ہیں۔ تو اب دوسری بات جو یہ میرا تجزیہ ہے، اس کی کوئی خبر نہیں میں یہ کہہ رہا، لیکن ہو سکتا ہے یہ خبر بن جائے کہ جس طرح آپ نے ایک بات ہو رہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا متبادل بنایا جا رہا ہے، تو یونائٹڈ نیشنز کا ہیڈ آفس نیو یارک میں تھا، اور کیا اب اور جو پیس آف بورڈ آف پیس ہے اس کا ہیڈ آفس لگ رہا ہے کہ جو انسٹیٹیوٹ آف پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ انسٹیٹیوٹ آف پیس واشنگٹن میں ہے، اس میں اس کا ہیڈ آفس بنے گا، یہ لگ رہا ہے، ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا، ہو جائے گا شاید کیونکہ پہلی میٹنگ وہیں پہ ہو رہی ہے۔ لیکن ایک ریجنل فٹ ہولڈ بہت ضروری ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے یونائٹڈ نیشن کا نیو یارک میں ہے، تو یونائٹڈ نیشن کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ جنیوا سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے، اور وہ یورپ میں تھا، اس لیے کہ یورپ اس وقت سینٹرل تھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد 2 جنگیں ہو چکی تھی، تو امریکہ سپر پاور تھا، امریکہ میں یونائٹڈ نیشنز کا ہیڈ آفس بنا، یورپ میں فٹ ہولڈ بنا، اور یورپ میں بھی سوئٹزرلینڈ میں جو کہ ایک چھوٹا ملک تھا اور درمیان میں یورپ کے موجود تھا۔ کیا ہم یو اے ای میں ایک ریجنل آفس بنتا دیکھ رہے ہیں بورڈ آف پیس کا؟ یہ مجھے لگ رہا ہے کیونکہ جتنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹونی بلیئر یہاں پہ ہیں، پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وہاں پہ تھے، اور وہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی ہیں ٹونی بلیئر کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی بورڈ آف پیس کی، اسی طرح عاصم منیر کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس کی جو پریس ریلیز پاکستان نے جاری کی ہے اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ بورڈ آف پیس جو ہے اس کے بارے میں یا پاکستان کی فوج کی بھیجنے کے بارے میں یا اب کیا غزہ کو کس طرح ہینڈل کیا جائے، اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، اور بات صرف یہ ہوئی ہے کہ پاکستان اور یو اے کے جو تاریخی تعلقات ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات پہ اور انویسٹمنٹ کے معاملات پہ پاکستان اور ابوظہبی اپنے تعلقات کو مزید بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ ساری تیاری اس چیز کی ہے کہ جو پرسوں میٹنگ ہونی ہے واشنگٹن ڈی سی میں، اس کی تیاریاں ہیں، اس کے لیے نوک پلک درست کی جا رہی ہے، جو وہاں پہ بات چیت ہونی ہے، جو معاہدہ ہونا ہے، جو ایگریمنٹ ہونا ہے، یا جو انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے، تو اس کے تیاری میں یہ سب کچھ ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کا اس میں بڑا اہم رول ہوگا۔ امید ہے کہ پاکستان اپنے کارڈز بہت اچھے طریقے سے کھیلے گا، امید بھی ہے، اور لگ بھی یہ رہا ہے کہ پاکستان بڑا سمجھ کے ساتھ اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اپنی ڈپلومیسی جو ہے وہ کر رہا ہے اس وقت، اور اس طرح نہیں کوئی جذباتی ہو کے فیصلے نہیں کر رہے پاکستان کی حکومت اور نہ ہی اسلامی ممالک، اور بہتر یہی ہے کہ فلسطین کے لوگوں کو کچھ ریلیف ملے، اپنے آپ کو وہ بہتر کریں، ریکوپریٹ کریں، اتنی لمبی جنگ انہوں نے لڑی ہے، ان کا حق ہے کہ ان کو ریلیف ملے، اور پھر اگر جنگ کسی وقت ہونی تو اس وقت اگر آپ صحت مند ہوں گے، آپ کے گھر میں دانے ہوں گے، ہتھیار ہوں گے، تو بہتر لڑائی لڑ سکتے ہیں مسلمان ممالک بھی اور دوسرے بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ لڑائی میں وقفہ آنا اس وقت جب فلسطینیوں کو اتنا ظلم ہو رہا ہے ان پہ، یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں ہم جتنا مرضی یہاں جذباتی ہو کے یہاں پاکستان میں اپنے کپڑے پھاڑ لیں اور جو مرضی کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ چاہے فلسطینیوں کے حق میں یہاں پہ ریلیاں ہوں، جو بھی ہو، وہ صرف بس نشستن گفتن برخاستن، آؤ بیٹھو کھاؤ پیو اور گھر چلے جاؤ، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے حق میں جو دھرنے ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اسلام آباد کے اندر، خیبر پختونخوا اس کے بارے ان کی بات کر رہا ہوں، وہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، اور میں آپ کو بار بار یہ بات کہتا رہوں کہ ان کو سب پتہ ہے،
لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی پتہ ہے, علامہ ناصر عباس کو بھی پتہ ہے, سلمان اکرم راجہ کو بھی پتہ ہے, بیرسٹر غور کو بھی پتہ ہے, سہیل آفریدی چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو بھی پتہ ہے, حکومت کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے, کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. یہ لمبی بات ہے, میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ آج دن میں کچھ ڈیولپمنٹس ہونی ہیں, وہ ذرا اس کا انتظار کر لیں تاکہ پکچر واضح ہو جائے. تو میں اس پہ ایک تفصیل سے ولاگ کروں گا عمران خان والے ایشو پہ, لیکن اس وقت جو آپ کے سامنے چیز ہے, دیکھیں وہ علامہ ناصر عباس اور بیرسٹر گوہر خاموشی سے گئے ہیں اور وہ دھرنے پہ, ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ دھرنے پہ بیٹھے ہیں اور خفیہ طریقے سے وہاں سے نکلے ہیں. ظاہر حکومت کے تعاون سے نکلے ہیں نا اندر سے. اسی پولیس نے جو روٹی بھی نہیں اندر سوکھی آنے دے رہی تھی, اسی پولیس نے ان کو نکلنے دیا نا وہاں سے, اسی انتظامیہ نے نکلنے دیا نا جو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں اندر جانے دے رہی تھی. یہ سب ڈرامے ہیں. آپ میری بات لوگوں کو بری لگتی ہے لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ کسی کو بھی فرشتہ نہ سمجھیں, کسی کو بھی مسیحا نہ سمجھیں, اور یہ جو سیاستدان ہیں, جو حکمران ہیں, ان کا کام ہے حکمرانی کرنا. آپ ان سے گورننس اور اچھی گورننس ڈیمانڈ کریں اور ان کی پرفارمنس جو فیلڈ میں ہے اس پہ دیکھیں. ان کی پرفارمنس کیمرے کے سامنے پہ آپ ان کو مسیحا یا ان کو فرشتہ مت سمجھیں, اور اسی طرح عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. اور عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے, اتنی کم ہو گئی ہے, اتنی واپس آ گئی ہے, اتنی پرماننٹ ہے. کس نے کیا جھوٹ بولا, کون کس سائڈ سے کھیل رہا ہے, سب ایک ہی سائڈ سے کھیل رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, چاہے وہ علیمہ خان ہو, چاہے سہیل آفریدی ہو, چاہے حکومت ہو, چاہے علامہ ناصر عباس ہو, چاہے محمود اچکزئی, ایک ہی سائڈ سے سب کھیل رہے ہیں. اور وہ سائڈ کون سی ہے؟ وہی سائڈ ہے جو سب کو کھلاتی ہے. تو اس لیے آپ تھوڑا سا کم جذباتی ہو کے سوچیں اور سیاست کو سیاست رہنے دیں. یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے جس طرح فلسطین میں ہو رہی ہے. یہ کوئی صلیبی جنگ بھی نہیں ہے, کروسیڈ بھی نہیں ہو رہی. بس یہ حکمران بننے کے طریقے ہیں. جو حکمران بن جائے گا, جو پاور میں آ جائے گا, وہ اپنی گیم کھیلے گا اور وہ دوسروں کو اسی طرح کرے گا. اس روایت کو بدلنا چاہیے. آپ اس پہ کام کریں, جو حکومت آئے وہ آپ کے کام کریں. اور اس سے میں آپ جاؤں گا خیبر پختونخوا کی طرف. تو میں اس پہ بات کروں گا جو ان کی آنکھ کے بارے میں, جو مسلسل دو قسم کی, ایک طرف وکیلوں کی ٹیم ہے, وکیل صاحب کی رپورٹ ہے پی ٹی آئی کے, دوسری طرف سرکاری ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے. اور پہلے وکیل کی رپورٹ سچی تھی, اب ڈاکٹرز کی رپورٹ سچی ہو گئی ہے, پھر ڈاکٹرز کی رپورٹ غلط ہو گئی ہے. علیمہ خان نے ریجیکٹ, پہلے ڈاکٹر عاصم یوسف نے کہا میں تسلی میں ہوں جب ان کو بریف کیا گیا, اور میں بتا رہا تھا کہ بیرسٹر گوہر اور علامہ ناصر وہاں سے نکلے ہیں, پمس تک آئے ہیں, یہاں 1.5 گھنٹہ بریفنگ لی ہے, کچھ نہیں کھایا پیا ہوگا, پھر واپس گئے ہیں. اتنی لمبی لائن ہے یہاں پمس سے لے کے اور پارلیمنٹ تک ریسٹورنٹس کی, کا وہاں راستے سے کھڑے ہو کے انہوں نے کھانا نہیں سب کے لیے لیا ہوگا, لے کے نہیں گئے ہوں گے. اور وہاں واپس گئے ہوں گے تو پولیس نے تلاشی لی ہوگی کہ روٹی کا کوئی سوکھا ٹکڑا تو نہیں لے کے جا رہے, یہ پانی کا گھونٹ تو نہیں لے کے جا رہے. ڈرامے سب میں دیکھ رہا تھا. بیرسٹر گوہر صاحب تھے شاید, اور محمود اچکزئی صاحب, وہ روٹی سوکھی ایک توڑ رہے ہیں, اس کو پتہ نہیں کتنا زور لگ رہا ہے اس کو توڑنے پہ. آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا. اور لوگ سوچائے بیچارے یہ تو کربلا بنا دیا ان کے لیے. شرم آنی چاہیے. پھر یہ کہوں گا آج کچھ خیال کریں ان لوگوں کا جو مر گئے آپ کے پیچھے, رل گئے آپ کے پیچھے. خیبر پختونخوا کے لوگ دھرنے دیے ہوئے ہیں, 10-15 لوگوں نے سڑکیں بند کی, 10 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں. ایمبولینسز میں کچھ بیمار تھے, کچھ ویسے بیمار تھے, اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے, وہ بھی مر گئے. ایمبولینسز میں مریض مر گئے. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ شعور ہے کہ سڑکیں بند کر دو لوگوں کا راستہ بند کرنے کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ راستے بند مت کرو, اور آپ صرف ایک فضول اپنی سیاست کے لیے, جو چند لوگوں نے پاکستان کے جو اندر ہے وہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں عمران خان کو اندر رکھ کے, اور جو پاکستان سے باہر ہیں وہ اپنے ڈالر کما رہے ہیں ویلاگس کے ذریعے, اور پاکستان کے اندر اور باہر مل کے جو چندے اکٹھے کر رہے ہیں عمران خان کے نام پہ, اور پھر وہ چندے ہڑپ کھا گئے, کھا پی رہے ہیں, پراپرٹیاں بنا رہے ہیں اس سے, امریکہ میں بھی, یورپ میں بھی, اور دبئی میں بھی, اور پاکستان میں بھی. یہ سب کھاؤ پیو یار ہیں. اور عمران خان کی کاسٹ پہ اور بشرا بی بی کی کاسٹ پہ جو اندر جیل میں ہے, یہ مفاہمت بھی نہیں ہونے دینا چاہتے, یہ گند بھی پڑے رہنے دینا چاہتے ہیں, یہ لوگوں کو تنگ بھی کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے کیا قصور ہے ان لوگوں کا؟ انہوں نے 3 دفعہ ووٹ دیا اس حکومت کو, اور 14 سال سے اس پارٹی کو حکومت میں رکھا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں گورننس ملی نہیں, وہاں پہ اتنا بم دھماکے ہو رہے ہیں. اور اب میں وہی جو میں نے بات کی اپنے اس میں تھمبنیل میں بھی, باجوڑ میں خود کش حملہ ہوا ہے,
7 وہاں پہ جوان شہید ہوئے ہیں، 3 بچے شہید ہوئے ہیں، اور وہ خود کش بمبار نے آ کے وہ پوری بلڈنگ میں اب مارا ہے اور وہ تباہ ہو گئی، چھت گر گئی، سارا کچھ۔ تو اب سوچیں کہ یہ کل ہوا ہے، آیا میڈیا میں کہیں؟ میڈیا میں اس پہ فوکس نہیں ہے، میڈیا میں اس پہ فوکس نہیں ہے کہ اتنی اہم میٹنگ ہو رہی ہے واشنگٹن ڈی سی میں، جس پہ پاکستان بھی شرکت کرے گا، پاکستان کی فوج کو بھیجنے کا فیصلہ بھی ہوگا۔ میڈیا کس پہ فوکس ہے؟ عمران کی آنکھ، عمران کی آنکھ، اس میں خرابی ہے، اس میں خرابی نہیں ہے، اس میں 85% خرابی ہے، اس میں اچانک 70% خرابی رہ گئی ہے، اور اینک لگائیں گے تو وہ 67% 67% ہو جائے گی۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، پہلے 6/6 تھی، پھر 6/34 ہو گئی، اب پھر 6/12 ہو گئی۔ مطلب عجیب ہی کڑمس مچایا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ جو مین ایشوز ہیں ان پہ لوگوں کی توجہ نہ جائے۔ اور مین ایشو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مین ایشو ہے جو بورڈ آف پیس کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس بورڈ آف پیس کی میٹنگ جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اور اسی کے گرد ساری چیزیں گھومتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، لوگ جو جس مشکلات کا شکار ہیں اور جس طریقے سے ان کی زندگی مزید مشکل بنائی جا رہی ہے، اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے۔ دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، باجوڑ میں ہوئی ہے، ادھر وہاں پہ ایک اور جگہ 3 پولیس والوں کو شہید کر دیا، کل ہی یہ بھی واقعہ ہوا ہے۔ اس میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے ادھر ملنگی ایریا آف مامون باجوڑ، یہ الگ ہے۔ اور پھر جو باجوڑ ہی میں جو خودکش دھماکہ ہوا ہے، اس میں جو ریسکیو ورکرز وہاں پہ گئے ہیں، ان کے اوپر فائرنگ شروع ہو گئی، پھر فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا کیونکہ سیکورٹی کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور پھر وہ ریسکیو رک گیا کیونکہ ابھی تک لوگ زندہ ہیں اور اس ملبے کے نیچے ہیں، جن کو زندہ نکالا بھی گیا ہے بہت ساروں کو، اور بہت ساروں کا بھی نکالنا ہے باقی ہے۔ لیکن وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہ کہیں یہ رپورٹ نہیں ہو رہا، کہیں اس پہ بات نہیں ہو رہی، اور بات ہو رہی ہے صرف عمران کی آنکھ، عمران کی آنکھ۔ تو یہ دیکھیں، اور اس میں سب لوگ شامل ہیں، فیملی بھی ہے، پارٹی بھی ہے، اپوزیشن بھی ہے، حکومت بھی ہے، اور لوگ بچارے جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں۔ تو افسوسناک کی ہے یہ ساری سچویشن، لیکن اس پہ بات کریں گے مزید انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ آج ایک پھر اس پہ تماشا لگنا ہے سارا دن اسی بات پہ، اور اس کو کسی کنارے پہ، کسی سرے پہ کوئی لگنے نہیں دینا چاہتا، تاکہ اصل ایشوز سے لوگوں کی توجہ بٹھی رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔